کیا ارشد ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے مس کیلکولیٹ کیا؟ ایران کا یہ رسپانس وہ توقع نہیں کر رہا تھا اور اس نے پہلے ہی دن جشن منا لیا؟ نہیں، دیکھیں اسرائیل کو زوم تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیلکولیشن بھی تھی میرے خیال میں. تو ہمیں اگر ایران کی طرف دیکھنا چاہیے تو اس کی طرف سے مس کیلکولیشنز ہوئی. آپ دیکھیں، ایک بات ہم نے ابھی بات نہیں کی، آپ کے خیال میں کتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے جو کہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، ایک پیٹرن بنا ہوا ہے کہ آپ ہانی کا قتل شہادت ہوتی ہے، پھر دوسرے جو ان کے حزب اللہ کے اور حماس کے لیڈرز کی شہادت ہوتی ہے، تو ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. پھر اندر پہنچ کے، ایران کے اندر پہنچ کے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہانی کی شہادت ہوتی ہے تو ان کا اے سی خراب ہوتا ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ اسی وقت جو ایرانی لیڈرشپ تھی، جو بھی اس وقت تھی، انہوں نے کہا کہ اس کا جگہ چینج نہیں کرتے، بٹ ایمرجنسی میں اس کا ایئر کنڈیشنر سسٹم ٹھیک کرواتے ہیں، اور فوراً اسی وقت ٹارگیٹڈ اٹیک ہوتا ہے. تو انٹیلیجنس فیلئر ایک بہت بڑا فیلئر تھا یا ہے، جس نے یہ چیز ایران کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی. تو ایران نے اپنے آپ کو ان لحاظ سے آرکیسٹریٹ نہیں کیا، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. اسرائیل نے بڑی کیلکولیشنز کی. میں نے آپ کو پورا سینیریو بتایا کہ کن ملکوں میں اس نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ویک کیا، کون سی رجیمز پرو رجیم لے کے آئے. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو لائن جو رائز آف لائن ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فلیگز آنا شروع ہو گئے تھے. رضا شاہ پہلوی کا بیٹے کی نیتن یاہو کے ساتھ تصویریں آنا شروع ہو گئی تھی، انہوں نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد دے براٹ دا ڈرونز ان سائڈ ایران اینڈ ایران واز سلیپنگ. پھر پہلے دن اٹیک ہوتے ہیں، اس کے بعد ابھی ایک دن پہلے پھر ان کی لیڈرشپ ٹارگٹ ہو رہی ہے. تو ایران نے میرے خیال میں مس کیلکولیٹ کیا، اپنے آپ کو پریپیئر. ایران کی انٹیلیجنس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ موساد نے اپنے لوگ بھی گھسا رکھے ہیں، اور ان کا اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر جو ہے اس کی ایک بڑی ریزن بھی یہ ہے کہ اس کے اپنے لوگ ہی اسرائیل کے مخبر بن کے انفارمیشن دیتے رہے. دیکھیں، اس میں بھی میں ایک بات پہ بڑا یقین کرتا ہوں کہ بجائے آپ لوگوں پہ نکتہ چینی کریں، پہلے اپنا من صاف کریں اور اپنے اندر کو انالیسس کریں. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب یہ انقلاب ایران آتا ہے، اس وقت آپ دو فورسز بنا لیتے ہیں. ایک ریپبلکن گارڈز بنا لیتے ہیں، ایک اس سے نیچے والی جو آپ کی آرم فورسز ہیں. اب بڑی حیران کن بات ہے، اور جو کہ بڑی دلچسپ بات ہے، کہ ریپبلکن گارڈز کی اپنی آرمی ہے، اپنی نیوی، اپنی ایئر فورس ہے، اور اس کے نیچے ایک اور سیٹ اپ انہی کا ہے. ریپبلکن گارڈز ریسورسز وائز، انفلوئنس وائز، انوالومنٹ وائز زیادہ انفلوئنشیل ہے، جبکہ دوسری آرم فورسز کو نیچے ہیں، وہ اتنے انفلوئنشیل نہیں. سو ڈونٹ یو تھنک کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے کلیش بٹوین دیز ٹو. جب یہ کلیش ہوتا ہے، پھر آپ انقلاب لے کے آتے ہیں. انقلاب میں آپ کو 100% سپورٹ نہیں ہوتی، کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف بھی ہوتے ہیں. سو وہ ایلیمنٹس موجود تھے، ان کو ایکسپلائٹ کیا. اور ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ انڈین بھی وہاں پہ پکڑے جا رہے ہیں ایران کے اندر. سو موساد ایک بہت خطرناک آرگنائزیشن، جس نے اپنے پینیٹریٹ کیا، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور ثابت کر کے دکھایا، جس کو ایران اس طرح ایڈریس نہیں کر پایا. ارشد ملک صاحب، انڈینز ایران میں رہ کے اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. بدقسمتی ایران کی یہ ہے کہ ایران نے کبھی دوست دشمن کی پہچان نہیں کی. ہمارے ساتھ اگر آپ ٹریڈیشنل دیکھیں تو ہم ایران کو بہت عزت بھی دیتے رہے، امپورٹنس بھی دیتے رہے. جب RCD تھا، ایران ٹرکی پاکستان کا جو کوریڈور تھا، اس میں ہم بہت قریب تھے. امریکن بلاک میں ہم ان کے ساتھ بالکل موجود تھے. بینگ آر نیبر، اس نے ہمارے ساتھ تعلقات بنانے کی بجائے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ادھر سے ہمیں تھریٹ کرنا شروع کیا، اور گوادر کی پورٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ ایک، آپ کو یاد ہوگا، ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا. سو ایران نے جہاں پہچاننے میں غلطی کی، وہ ہندو کو یا ہندوآتا سوچ کو پہچاننے کی غلطی کی. میں ہندوستان کے ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوتوا سوچ کی بات ہندوآتا سوچ کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ایران کو سمجھنا چاہیے، جس پہ اس نے فالٹر کیا. اور اس سوچ کو فالٹر ہوتے ہوئے یہ جو آپ نے بات کی ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ موساد کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیے، اور موساد کو وہ انفارمیشن اپنے ایجنٹس کے تھرو دی. آپ ہندوآتا سوچ یہ دیکھیں کہ کینیڈا میں سب سے زیادہ سکھ رہتے ہیں. کینیڈا کے اندر سے آپ دیکھیں کہ کتنی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے ہندوآتا سوچ کی. امریکہ میں وہ کیا کر رہے ہیں.
تو یہ تو ٹرسٹ وردی سوچ ہے ہی نہیں. سر انڈینز ایران کے اندر رہ کے جن کو انہوں نے دوست سمجھ کے شاید وہاں رکھا تھا اور پاکستان کا بھی لحاظ ایران نے اس وقت نہیں کیا, وہی انڈینز اسرائیل کے جاسوس بن گئے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اچھا یہ کیسی دلچسپ بات ہے اور حیران کن بات ہے کہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو وہاں پر اسرائیلی خود آ کے آپریٹ کرتے ہیں, ان کو ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں بھارت میں بیٹھ کے. جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو انڈینز جو ہیں وہ ایران میں بیٹھ کے اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں. کتنا خوفناک ایک انہوں نے آپس میں ایک نیکسس بنایا ہوا ہے. دیکھیں پھر میں وہ بات کروں, ہمیں اب انالیسز یہ کرنا ہے کہ قصور یا قصوروار کون. آپ کو یہ بھی, آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا اور خبروں کے آدمی ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نیتن یاہو اور مودی کی بھی بات ہوتی ہے ان دنوں میں. تو کیا ایران کو سمجھ نہیں آ جانی چاہیے تھی پہلے, چلیں وہ تو گزر گیا, ابھی بھی سوچ کا مقام ہے کہ ہندوستان یا ہندواتا سوچ, ہندو لیڈرشپ اور خاص طور پہ نیتن یاہو جیسا فاشسٹ آدمی, یہ نیتن یاہو کا ساتھی ہے, دوست ہے, اور یہ اینٹی مسلم ہے, یہ اینٹی ایران اینٹی پاکستان نہیں ہے. آج میں تو یہ بھی آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ جو مسلمان ملک ہیں, میں کوئی اسلام کی جنگ یا کفر کی جنگ پہ نہیں جانا چاہتا. اٹ از ناٹ اے ریلیجس وار. دیکھیں ریلیجس وار ہوتی تو شاید جو ایران کے سینیریو وہ نہ, یہ انہیں یہ سوچنا ہے کہ ہندواتا سوچ کیا ہے, ہندو کیا سوچتا ہے, کب کی سوچتا ہے. اور اگر آپ اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل والے تو بڑے کلیئر ہیں. جو بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا, وہ رہتی دنیا تک ایک مثال, بدترین مثال بنے گی. ہم آپ سے غزہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ جس تنظیم کے اس وقت عہدیدار ہیں وہ وہاں پر اس وقت امدادی سامان بھی پہنچا رہی ہے. لیکن سر یہ بتائیے کہ جو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے پاس, اب اسرائیل کی انٹیلیجنس خود بھی کہہ رہی ہے اس کے پاس ہزاروں میں بیلسٹک میزائل ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ اتنے لیتھل ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل کھڑی کر سکتے ہیں؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. اگر آپ نے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی جو خاتون ہے تو پولیٹیکل عورت, اس کا اگر میں بیان سنا ہو تو اس نے کہا تھا کہ میرے خیال میں ایران کہیں بھی قریب نہیں ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے. لیکن جب آپ نیریٹو اب نیتن یاہو کا دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ بڑے قریب تھے. سیم از فرام دا ٹرمپ سائڈ. یہ کس طرح کی دنیا ہے کہ آپ کے پاس یونائٹڈ نیشنز ہے, آپ کے پاس OIC ہے, اور آپ ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ ڈو ایز آئی وانٹ اینڈ جسٹ ڈو اٹ. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جس پہ ہم ساروں کو سوچ رہے ہیں. آپ کا جو سوال کا جواب ہے, میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں, اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی موجودگی میں ایران کے پاس ابھی بھی اس کے آرسنل میں ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ اسرائیل کو شوق دے سکتے ہیں. اور میں نے 3-4 دن پہلے اپنے دوستوں سے یہ کہا تھا, میرے خیال میں ایران کو رسپونڈ کرنا چاہیے اور بھرپور کرنا چاہیے, بیکاز آج کی دنیا میں فٹسٹ کا سروائیول ہے. آپ اسٹرینتھ پہ آئیں گے, لوگ آپ سے بات کریں گے. آپ کو کبھی بھی بات چیت کا دروازہ نہیں روکنا چاہیے, لیکن اس پہ آنے کے لیے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں, اور خدا نہ ڈیٹرنس تو کریٹ کرنی ہے نا. ڈیٹرنس کریٹ کرنے, اور ان کے پاس میرے خیال میں آرسنل میں چیزیں ہیں جس سے یہ ہو سکتا ہے.